السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اس کی جائیداد میں سے کس طرح، کس ریشو سے، کس حساب سے حصہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ڈسکس کیے تھے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ وراثت کا انتقال کیسے کرایا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب مست کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے بھی انکریجمنٹ ملتی رہے اور آپ کے لیے انفارمیشن، کوئی گائیڈ لائن آپ کو دیتے رہیں۔ تو وراثت کیا ہے؟ وراثت جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جو بھی زمین جائیداد ہوتی ہے، ظاہر ہے آگے پھر اس کے جو بیوی بچے ہیں یا اور جو اس کے بہن بھائی ہیں، جس حساب سے بھی قانوناً جس کا جو حصہ بنتا ہے ان کو وہ حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پروسیس کرانا پڑتا ہے، خود سے یہ چیزیں نہیں ہو جاتی، پروسیس کرانا پڑتا ہے۔ تو پروسیس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ ہم یونین کونسل جاتے ہیں۔ یونین کونسل جائیں گے، یونین کونسل میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کا اندراج کیا جائے۔ یونین کونسل والے اپنے پاس اس چیز کا اندراج کر لیں گے کہ فلاں شخص فلاں ڈیٹ پہ ڈیتھ ہوگی، اس کی فلاں بندے نے آ کے اطلاع دی، تو وہ آپ کو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے۔ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جیسے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، تو یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو دکھا دیں گے، آپ کو یہ دے دیں گے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب آپ کو مل جاتا ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر آپ نے کدھر جانا ہے؟ آپ نے جانا ہے نادرا آفس۔ نادرا آفس آپ کس لیے جائیں گے؟ نادرا آفس آپ نے جانا ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے لیے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اس کو ایف آر سی کہتے ہیں ان شارٹ، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ نادرا آفس بناتا ہے۔ ان کو آپ نے کیا دینا ہے؟ آپ نے جو جس شخص کا ایف آر سی بنانا ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں گے۔ اس شخص کے جو بھی ورثہ ہیں پیچھے، یعنی ایک شخص فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیوہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے نام، آئی ڈی کارڈ نمبر، سارا وہ ڈیٹا نادرا والوں کو دیں گے تو وہ آپ کو ان کا یہ ایک سرٹیفکیٹ بنوا دیں گے۔ اس کو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ تو جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کے بیوی بچے ہیں تو ظاہر ہے اس کی جائیداد کے حصے دار اس کے بیوی بچے ہیں، اور اگر اس کے بیوی بچے نہیں ہیں تو پھر جو بھی قانون ان پہ اپلائی ہوتا ہے، ڈیفرنٹ کیسز ہیں، اس کے مطابق ان کی ایف آر سی بنے گی۔ ایک شخص فوت ہو جاتے ہیں، ان کے کوئی بچے نہیں، تو ان کی جائیداد کدھر جائے گی؟ ان کی جائیداد ان کے بہن بھائیوں کو جائے گی۔ تو ان کا جب وہ ایف آر سی بنے گا تو ان کے بہن بھائیوں کے نام آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ ایف آر سی بن جاتا ہے، ایف آر سی بھی آپ کے پاس آ گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آ گیا، یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ اوریجنل اپنے پاس رکھنے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگا ان کی فوٹو کاپی لگائیں گے۔ یہ اوریجنل آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں، ایک دفعہ بن گئے مختلف جگہوں پہ آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ نے اپنے پاس سیف رکھنا ہے۔ ایف آر سی بن گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، ایف آر سی، اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ اگلا، اس کے بعد اگلا جو کام ہے، آپ نے ایک بیان الفی بنوانا ہے۔ بیان الفی کیا ہے؟ یہ آپ سٹامپ پیپر جو لوگ ایشو کرتے ہیں ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ایک سٹامپ پیپر کے اوپر 50 روپے کا یا 100 روپے کا سٹامپ پیپر، اس کے اوپر یہ بیان الفی آپ کو بنا کے دیں گے۔ بیان الفی میں آپ نے یہی لکھنا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گئے ہیں اس تاریخ کو، اور میرے والد ہیں یا والدہ ہیں یا بھائی ہیں، جو بھی ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے فلاں تاریخ کو، اور ان کے جائیداد میں یہ حصے دار ہیں، جو آپ نے فرسی پہ لکھوایا وہی یہاں پہ نام آ جائیں گے سیم۔ تو یہ بیان الفی آپ کی طرف سے ہوگا کہ اس شخص کے یہی وارث ہیں، ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ آپ اس پہ بیان الفی دے رہے ہیں، آپ اپنا سائن، انگوٹھا اور سارا کچھ پروسیس آپ سٹامپ پیپر پہ یہ ساری چیز کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جو کیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیان الفی کی طرح بالکل ایسے ہی آپ نے اخبار میں اشتہار دینا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گئے ہیں اور اس تاریخ کو فوت ہو گئے ہیں، ان کے یہ ورثہ ہیں، ان کی جائیداد کی وراثت کرانی ہے، تو ان شخص کے یہ وارث ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو یہ جو اخبار کا اشتہار ہے وہ کسی بھی سستے اخبار میں آپ دے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کسی اچھے اخبار میں، یہ اشتہار ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی چھوٹا اخبار بھی ہو تو چل جائے گا، آپ نے فضول خرچے بچانے ہیں، کیونکہ
کچھ آپ کی فیس جو لگے گی ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں، کچھ اس میں لگے گی FRC میں. پھر آپ نے FRC کے بعد یہ بیان الفی بنانا ہے، تقریباً 500 روپیہ یہاں پہ آپ کا لگ جائے گا. پھر آپ نے وہ اخبار میں اشتہار دینا ہے، تو 1000-2000 روپے وہاں آپ کا خرچہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا، FRC بنوا لیا، اس کے بعد بیان الفی بنوا لیا، اخبار میں اشتہار بھی دے دیا، تو آپ اس کے بعد متعلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے. متعلقہ پٹواری کے پاس جائیں گے تو اس کو بتائیں گے کہ فلاں شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم نے ان کی وراثت کا انتقال کروانا ہے. جس بھی علاقے میں، جس گاؤں میں آپ کی زمین ہوگی، اسی گاؤں کے پٹواری کے پاس آپ جائیں گے، تو وہ بھی آپ سے کہے گا یہ چیزیں لے آئیں. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوں گی. تو اس نے پٹواری نے کیا کام کرنا ہے، پٹواری نے ایک آپ کو فارم دینا ہے. اس فارم پہ پٹواری نے خود شجرہ بنانا ہے. شجرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے جیسے یہ ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں. اس میں وہ لکھیں گے کہ فلاں شخص فوت ہو گئے، ان کی بیوہ کا یہ نام ہے، ان کے یہ بچے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، وہ ساری ڈیٹیل اس کے اوپر وہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے. کون زندہ ہے، کون فوت ہو گیا ہے، سب کچھ انہوں نے مینشن اس میں کرنا ہوتا ہے. یہ فارم آپ کو وہ دے دیں گے اور آپ سے سائن کروائیں گے، انگوٹھا لگوائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک آپ گواہ لے کے جائیں گے. ایک گواہ جو ہوگا وہ بھی سائن کرے گا کہ یہ بالکل جو معلومات یہ بھائی دے رہے ہیں بالکل یہ ٹھیک ہے، میں اس کا گواہ ہوں. اس کے بعد گاؤں کا نمبردار بھی اس فارم پہ سائن کرے گا، انگوٹھا لگائے گا اور اپنی مور لگائے گا کہ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو جانتا ہوں، یہ جو بھی بات کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اس شخص کے یہی وارث ہیں. تو یہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر پٹواری نے اس کے اوپر اپنے سائن اور سٹیمپ وغیرہ کرنے ہیں. جب پٹواری اپنے سائن سٹیمپ کر دیتا ہے تو نیکسٹ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ایک گرداور کے پاس آپ کا کیس چلا جاتا ہے. گرداور اس پہ سائن کرتا ہے. گرداور جب سائن کر دیتا ہے تو پھر آپ کا کیس تحصیلدار کے پاس چلا جاتا ہے. تحصیلدار جو ہوگا وہ آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے، وہ آپ سے پوچھے گا کچھ چیزیں فیس ٹو فیس. وہ گواہ کون ہے، یہ انتقال وراثت کرا کون رہا ہے، وہ خود بیان لے گا. وہ جب بیان لے لیتا ہے تو وہ پھر اپنے اس کیس کو اوکے کر دیتا ہے، سائن کر دیتا ہے. پھر یہ فائل واپس پٹواری کے پاس آ جاتی ہے. پٹواری جو ہوتا ہے وہ وراثت کا انتقال درج کر دیتا ہے. اچھا، اب کچھ علاقوں میں ایسے ہے کہ جو ہمارے موضع ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئے ہیں، یعنی سارا ہمارا جو کام ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے. کمپیوٹرائزڈ اگر آپ کا حلقہ ہے، موضع ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سیم پروسیس آپ نے فالو کرنا ہے. ایسے ہی ہوگا سب کچھ. تحصیلدار سے آپ نے سائن وغیرہ کرانے ہیں. یہ سارا پروسیس جب ہو جائے گا تو پھر آپ نے اراضی سینٹر چلے جانا ہے. کمپیوٹر سینٹر بنے ہوئے ہیں، اراضی سینٹر بنے ہوئے ہیں لینڈ ریکارڈ کے. وہاں جائیں گے، وہاں پہ پھر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ پروسیس سارا تحصیلدار تک ہو گیا، تو اب ہماری زمین کا وراثت کا انتقال کیا ہے. تو وہ پھر کمپیوٹر سینٹر والے آپ کی وراثت کا انتقال درج کر دیں گے. اچھا، کچھ کیسز میں ایسے بھی ہے کہ موضع کمپیوٹرائزڈ بھی ہے لیکن اس کا ایکسیس پھر بھی پٹواری کے پاس ہے. پٹواری کے پاس بھی لیپ ٹاپ ٹیبلٹ ان کو بھی ملے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ بھی اس چیز کا اندراج کر سکتے ہیں. یعنی تحصیلدار کے بعد آپ کو کمپیوٹر سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کمپیوٹر سینٹر کے بجائے پٹواری ہی آپ کا یہ سارا جو وراثت کا انتقال ہے وہ کمپیوٹر پہ درج کر سکتے ہیں. ان کو بھی ایکسیس ملا ہوا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے حلقے پہ. اس پٹواری سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ آپ اس کا اندراج کریں گے یا کمپیوٹر سینٹر جانا پڑے گا. جب آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر آپ ایک چیز مسٹ کیا کریں کہ آپ اپنی زمین چیک کریں کہ رقبہ آپ کا ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دادا کا کتنا رقبہ تھا، آپ کے والد کو کتنا ملا، آپ کے والد کا رقبہ پورا ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں، کوئی ناموں کی غلطی تو نہیں ہے، کوئی خسرہ کھیوٹ نمبر کو مس تو نہیں ہوئی. ہر چیز آپ نے تسلی کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا رقبہ ٹھیک آ رہا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پٹواری سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا نام چھوڑ گیا، کوئی وارث تھا اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. ان چیزوں کی درستگی پہلے کرائیں، بعد میں پھر وراثت کا انتقال کروائیں. کیونکہ آپ وراثت کا انتقال کروا دیں گے، درستگی نہیں کرائیں گے، تو وہ غلطیاں ویسی کی ویسی رہیں گی، آپ کا لاس ہوتا رہے گا. تو یہ مسٹ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے دادا کی جو زمین آپ کے والد کو ملی وہ پوری شو ہو رہی ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے. آپ کی جو وراثت ہے، زمین ہے، جائیداد،
وہ اس کے خسرے نمبر کون سے ہیں، کیورڈ نمبر کون سے ہیں، آپ کا رقبہ کتنا ہے، وہ آپ نے ڈاکومنٹ اپنے پاس پروف بھی رکھنا ہے۔ اور یہ جب آپ وراثت کا انتقال کروا دیں گے تو آپ کو ایک انتقال نمبر ملے گا، وہ انتقال نمبر آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے۔ اور وراثت کے انتقال کے بعد آپ کو فرد ریکارڈ ایک ملے گا، ریکارڈ یعنی ڈاکومنٹ، ایک اپنے ریکارڈ کے لیے آپ کو ایک وہ کاپی دے دیں گے، اس کی ہارڈ کاپی دیں گے وہ، یا آپ کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود سے پرنٹ نکلوا لیں۔ تو وہ آپ نے اپنے پاس سیو رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ وراثت کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا نمبر، یہ نمبر پہ پھر آگے وہ جو انتقال نمبر ہوگا اسی پہ آگے پھر پروسیس نیکسٹ کسی ٹائم آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو اس کا حوالہ دینا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، آسان طریقہ ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وراثت کا انتقال ایسے ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو کوئی فائدہ دے گی، آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اس سے ریلیٹڈ پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک مسٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔